کہ گھومتے پھرتے بھٹکتے کوئی اس طرح سے نہیں پہنچ گیا، بلکہ غریب نواز کے آنے کی اطلاع ہند کے کفر کو خبر تھی، اور یہاں کوہرام مچا ہوا تھا، آلریڈی پہرے لگے ہوئے تھے، روکنے کے لیے سارے انتظامات تھے۔ ان تمام تر دروازوں کو پھلانتے ہوئے شہنشاہ ہند اجمیر کی دھرتی پر تشریف لایا ہے۔ اور یہ ہے کہ پرتھوی راج کی جو ماں تھی، اس کو راج ماتا کہتے تھے۔ راج ماتا وہ بڑی علم کہانت میں، جیسے ایک جوتش تھی، علم نجوم کی ماہر، اس نے کافی سال پہلے ہی یہ ساری چیزیں اندازہ لگا لیا اور کہا کہ اجمیر میں ایک درویش آنے والا ہے جس کی وجہ سے ہماری سلطنت زیر و زبر ہو جائے گی۔ تو جب اس خاتون نے، اس عورت نے یہ بات کہی، تو پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ اس درویش کے نہ آنے کے لیے کیا 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 گیا جانتے آپ؟ نہ آنے کے لیے اعلان ہوا تھا تارا گڑھ کی پہاڑیوں سے، جو بڑے مندر ہیں، کہا گیا کہ جتنے آس پاس بڑے بڑے مندر ہیں وہاں کے سب مہنت اور بڑے بڑے جو پجاری ہیں وہ آ جائیں، اور آگ ہون کیا گیا۔ اتنی بڑی آگ لگائی گئی تھی کہ آسمان تک آگ پہنچ رہی تھی۔ سارے مندروں میں اس دن آواز گونجنے لگی۔ اس بنیاد پر ہون کیا گیا تھا کہ کوئی درویش نہ آنے پائے، کوئی یہاں پر نہ آنے پائے، جس کے متعلق راج ماتا نے اپنے علم کے مطابق دیکھ لی۔ پھر بھی ان کو بے قراری ہوئی۔ اس کے بعد پھر کیا کیا؟ بھوٹان کا ایک اور، بھوٹان جو آج بھی ایک چھوٹی سی کنٹری ہے، وہاں سے جادوگری بڑی مشہور تھی، ایک جادوگر کو جو بڑا مشہور تھا اسے لایا گیا، اور اس راج ماتا نے کہا کہ میں نے اپنے علم کے مطابق ایک ایسی چیز دیکھی ہے کہ کوئی درویش آ رہا ہے ہند میں ہے، ہماری دھرتی پر، اور اس سے ہمیں خطرہ لاحق ہے، کیا تو وہ بتا سکتا ہے کہ وہ کہاں ہے، کیسا ہے، کون ہے؟ اس جادوگر نے اپنے منتر پڑھنے شروع کی، اور اس کے بعد 4 مصور جو آرٹسٹ تھے ان کو قریب بلایا، اور اس کے بعد ان کے سامنے پانی رکھ کر کے منتر ایسے پڑھے کہ اس پانی میں سرکار غریب نواز کی پوری تصویر آئی۔ یہ جادو اور کہانت کے ذریعے سے ان لوگوں نے یہاں تک کر لیا، اور ان مصوروں نے اس کو دیکھ کر کے تصویر بھی نکال لی، اور پھر پھیلا دیا کہ جو بھی اس طرح کے درویش کو دیکھے اس کو ہمیں بتا دے، اس کا آتا پتہ، یہ کہاں رہتا ہے، کیا ہے۔ تو پھر آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ اجمیر سے جاسوس بھی نکلے ہر جگہ کے لیے۔ ایک بہت بڑا ان کا جاسوس تھا رام پرکاش، یہ گیا ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ گیا ملتان میں جہاں سرکار غریب نواز موجود تھے۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، امامہ پہنا، داڑھی رکھا، اور نمازوں میں شریک ہوتا رہا، اور کافی دنوں تک تلاش جستجو کے بعد اسے پتہ چلا کہ اس شکل والے بزرگ یہی ہیں۔ وہاں خانقاہ میں حاضر ہوا سرکار غریب نواز کے، صبح شام آتا رہا۔ ایک دن وہ اکیلا پا کر کے حملہ کرنا چاہتا تھا، اس کے جبے کے اندر خنجر چھپا ہی رہتا تھا، وہ موقع کی تلاش میں ہوتا کہ میں یہ کام تمام کر دوں اور راجہ پرتھوی راج سے ڈھیروں سارا انعام حاصل کر لوں۔ تو رام پرکاش اس نیت سے کئی دن تک ملتان میں ٹھہرا رہا، لیکن جس دن اسے موقع ملا غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا، اس وقت رات ہو چکی تھی، آدھی رات۔ وہ سوچا کہ خیمے میں وہ اکیلے ہوں گے، کوئی نہیں۔ تو جیسے ہی داخل ہوا، سرکار غریب نواز مصلی پر بیٹھے ہوئے بیدار تھے۔ آتے ہی وہ بڑی داڑھی والا، بڑے امامے والا قدم بوسی کرتے ہوئے آیا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر کے پوچھا، رام پرکاش کیا حال ہیں تمہارے؟ ہیں رام پرکاش کیا حال ہے تمہارے؟ اس کے ہاتھ پیر میں کپ کپی طاری ہو گئی، اور سرکار غریب نواز نے فرمایا، تقریباً 12 دن ہو گئے تمہیں یہاں آئے اور اب تک تم نے ملاقات نہیں کی۔ اور اس کے بعد جملوں پر جملے سرکار غریب نواز کے جب پڑھتے رہے، آخر میں آپ نے فرمایا، اچھا چلو کپ کپی چھوڑ دو، جس کام کے لیے آئے وہ کام تو پورا کر دو، جس کام کی غرض سے تم آئے تھے وہ کام تو پورا کر دو۔ جبے سے اس نے اپنا خنجر نکالا اور قدموں پر رکھا اور کہا، میں نے بڑی زندگی جادو کہانت جوتشوں کے ساتھ گزاری، مگر یہ جمال غریب نواز کا آج تک میں نے کبھی نہیں دیکھا، جس کا دل بھی حسین ہو اور چہرہ بھی حسین ہو۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدموں پر گر کر وہ اسلام میں داخل ہوا۔ اس کے بعد آپ نے نام ضیاء الرحمن رکھا۔ ضیاء الرحمن
اور وہی شخص ہے جو اجمیر معلیٰ تک لانے میں سرکار غریب نواز کا ہم سفر اور ساتھی رہا۔ یہ میرے مولا کی حکمتیں ہیں، ہر دشمن کے منہ کو موڑتا ہے اور اپنے دین کی خدمت پہ لگاتا ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے۔ کبھی رب تبارک و تعالیٰ اپنے حرم پاک کی حفاظت ان لوگوں سے کرتا ہے جو حرم کو ڈھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ایسا سیکیورٹی گارڈ، باڈی گارڈ بن کر کے پورے سفر میں رہا کہ آپ پر جان نچھاور کرتا تھا جو جاسوسی کے لیے آیا۔ اور ادھر اجمیر سے ہوا یہ تھا کہ پرتھوی راج نے اعلان کیا تھا جتنی چوکیاں ہیں سرحد پر سب پر یہ تصویر دی جائے اور سخت ناکہ بندی کی جائے کہ کوئی درویش آنے نہ پائے، اس شکل والا کوئی اندر آنے نہ پائے۔ تو سب جگہ چوکیاں لگائی گئی تھیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لاہور سے نکل کر تشریف لا رہے تھے، وہ پنجاب کا راستہ تھا، امرتسر کا، بھٹنڈا، پٹیالہ، یہ راستے سے ہوتے ہوئے آپ سرکار غریب نواز ہندوستان تشریف لا رہے تھے۔ تو ضیاء الرحمن نے پہلے ہی بتایا کہ سرکار ہمارے داخلے کا کوئی راستہ پرتھوی راج نے چھوڑا نہیں، ہر جگہ سخت چوکیاں ہیں، کوئی بھی راستہ اندر داخل ہونے کا نہیں ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ضیاء الرحمن، اب تو کفرستان میں نہیں، اب تو اسلام میں ہے۔ عقیدہ یہ رکھ، راستے بادشاہ نہیں بناتے، اللہ رب العزت بناتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، آپ نے آیت کریمہ پڑھی اور فرمایا تجھے معلوم ہے قرآن میں اللہ فرماتا ہے جو اللہ کا ہو گیا، اللہ سے ڈرا، اللہ اس کے لیے ایسی جگہ سے راستہ کھولتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس آیت کریمہ کو پڑھ کر کے آپ نے کنکریاں اچھالی اور کہا چلو بتاؤ ہمیں کون سی چوکی بند ہے اور کون سا ناکہ بند ہے۔ سرکار غریب نواز کے ساتھ اس وقت چند فقیروں کی جماعت تھی، آپ ان کے ساتھ تشریف لے آئے۔ جس چوکی سے گزرتے تھے ضیاء الرحمن کہتا ہے میں کانپتا تھا، لوگ یہاں پر قتل کے در پہ تھے، لیکن حضور سرکار غریب نواز وہاں سے گزرتے جا رہے ہیں، نہ ایک فوجی دیکھتا ہے نہ ایک سپاہی پوچھتا ہے، کوئی قریب آتا نہیں ہے۔ سرکار غریب نواز ان چوکیوں کے درمیان سے ہی اندر ہندوستان تشریف لائے۔ اس نے پوچھا ضیاء الرحمن نے یہ شکل بھی وہ آپ کی پڑھ چکے، دیکھ چکے، اس کے باوجود آپ کو روکتے کیوں نہیں ہیں؟ سرکار غریب نواز نے فرمایا دیکھتا غریب نواز کے جمال کو وہ ہے جسے اللہ دکھانا چاہے، اللہ جسے دکھانا چاہے وہ معین الدین کو دیکھے، اور اللہ جس کی آنکھوں کو بند کر دے اسے کوئی معین الدین نظر نہیں آتا۔ ہندوستان تشریف لائے۔ مجھے یہ باتیں کرنے میں اس لیے مزہ آتا ہے میرے عزیزوں، لوگ ہزار رکاوٹیں ڈالیں، اسلام کسی ایسے درخت کا نام نہیں ہے جو مرجھا جائے، یہ وہ عظیم طاقتور درخت ہے جو مضبوط زمین کے سینے کو پھاڑ کر کے بھی اوپر نکل آتا ہے، یا اس قوت والے پانی کا نام ہے جس پانی کا راستہ کوئی پتھر اور چٹان بھی نہیں روک سکتی۔ اسلام تیری نبض میں، بلکہ شاعر نے جو کہا اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور دلی آئے۔ دلی پہنچتے ہی کوہرام مچ گیا، سب جگہ ہلچل ہو گئی کہ وہ درویش آ گیا جس کی لوگوں کو تلاش تھی لیکن ہمت کسی کی نہیں ہوئی۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو جو غربا اور مساکین تھے وہ سب ٹوٹے ہوئے آ جاتے تھے، اس لیے کہ جملوں میں بلا کی تاثیر تھی۔ آپ جس کے لیے دعا فرماتے اسی دن وہ سرسبز و شاداب ہو جاتا، سیراب ہو جاتا۔ دلی میں ایک بہت بڑی خبر پھیلی، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مؤثر دعائیں، آپ کے کمالات، آپ کے کرامات، بھیڑ لگتی گئی، چوکیاں دیکھتی رہ گئیں اور بہت سارے سپاہی پکڑنے کی کوشش کرتے رہے لیکن ہو نہیں سکا، یہاں تک کہ میرے عزیزو اب حالات ایسے بھی آئے کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب ہمیں اجمیر کا سفر کرنا ہے۔ پرتھوی راج کو خبر دے دی گئی کہ وہ دلی پہنچ گیا ہے اور اجمیر بھی آنے والا ہے۔ کہا کیسے آیا؟ کہا انہی چوکیوں کے بیچ میں سے آیا، وہیں سے آیا، کوئی نہیں دیکھ پایا۔ تو جتنی اس راستے پر چوکیاں تھی، جتنے فوجی تھے، سب کا اس نے قتل کروایا، سب کو مار ڈالا، قتل کروایا، اور اجمیر کی دھرتی کے آس پاس اور سخت پہرے لگائے۔ اس کی ماں نے بلایا اور کہا
میں علم کہانت میں دیکھ چکی، اب اس درویش کا راستہ روکنا بیکار ہے، چھوڑ دے اور اس کے ساتھ زور زبردستی نہ کر، ورنہ ذلت و رسوائی ہوگی اور بڑی بری موت مارے جائیں گے۔ ماں نے کہا بیٹے کو، جو پرتھوی راج کی ماں تھی، سمجھایا، لیکن وہ غصے میں لال پیلا تھا۔ اس نے کہا میں طاقت استعمال اگرچہ نہیں کروں گا، لیکن وہ درویش جو باطنی طاقت لے کر کے آیا اسی طرح کی طاقت میں بھی اس کے لیے استعمال کروں گا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے دیکھتے اجمیر معلیٰ بھی پہنچ گئے، اجمیر بھی آئے۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں میرے عزیزوں کہ گھومتے پھرتے بھٹکتے کوئی اس طرح سے نہیں پہنچ گیا، بلکہ غریب نواز کے آنے کی اطلاع ہند کے کفر کو خبر تھی، اور یہاں کوہرام مچا ہوا تھا، آلریڈی پہرے لگے ہوئے تھے، روکنے کے لیے سارے انتظامات تھے۔ ان تمام تر دروازوں کو پھلانتے ہوئے شہنشاہ ہند اجمیر کی دھرتی پر تشریف لایا ہے۔